ساری رات تکلیف، اذیت اور بے سکونی میں گزارنے کے بعد جب تہجد میں اللہ کے پاس گئی تو بے اختیار سجدے میں گرتے ہی رو دی۔ تکلیف بیان سے باہر تھی، پر اللہ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بڑے پیار سے سنبھال لیا اور جائے نماز سے اٹھتے ہوئے نماز کی سفید چادر میں لپٹا پرسکون چہرہ گواہ تھا کہ اللہ نے اسے اس بار بھی تھام لیا تھا، رسوا نہیں کیا تھا، اس کی اس بار بھی سن لی۔ رہتا تو خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ تہجد کا وقت تھا، چند آنسو تھے، اندھیری رات تھی، میں تھی اللہ کی محبت کی، اور میں سجدے میں گر کر رونے لگی۔ روتے روتے کب اللہ نے مجھے سنبھال لیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کی کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایک ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلوں سے اٹھ جاتا ہے تاکہ تمہیں مانگنے کی مشکل نہ آئے۔ نہ اس کی عطا دیکھنے میں راز محبت ہے۔ راز محبت ہے کہ جس سے خدا نے ملاقات کرنی ہو اس کو پھر درد دے کر وقت تہجد جگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ وہ خدا سے بات کر رہی تھی، وہ خدا سے بات کر رہی تھی اپنی زندگی کی ایک اداس بھری سانس کے لیے۔ وہ خدا سے بات کر رہی تھی نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ وہ خدا سے بات کر رہی تھی، ہے کتنا طویل یہ سفر، ہے کتنا طویل یہ سفر، ہے کتنی دشواریاں یہ بتاتے ہوئے وہ خدا سے بات کر رہی تھی۔ کتنی اونچی اڑان میں تھی، کتنی پرجوش زندگی سے اس جھوٹ کے پیچھے کی حقیقت کو بتاتے ہوئے وہ خدا سے بات کر رہی تھی۔ ہے کوئی نہیں اپنا یہاں، ہے کوئی نہیں اپنا یہاں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ خدا سے بات کر رہی تھی۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کو محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کے وقت وہ جائے نماز پر بیٹھی کالے آسمان کو دیکھتی ہوئی دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتی اور کہتی، یا اللہ آپ بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، یہ کہہ کر وہ رو پڑتی ہے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی طرب اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں،
یہ तरफ अल्लाह ने पैदा की है। उस वक्त अल्लाह और आप के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसू से भरे हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजज़ों के रास्ते बनाएगी और फिर तुम देखोगे कि इन्हें भी अपना मुकद्दर बनते हुए जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता था। रात वक्त का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक आगोश है। तालिबे इल्म, आशिक और खुदा के आबिद बंदे ही इस बात को जान सकते हैं। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई ज़ख्म सताता है, ना कोई गम रुलाता है। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी इसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए और वो मुंतज़र तुम्हारे लिए मोजज़े से कम न हो, हाँ यही तहज्जुद है। मेरी ये दुआ है आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर मुश्किल मरहला आसानी से पार हो जाए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।